ختم ہوگی، ابھی سائل موجود ہے. مالک کہے گا ان کو بھی بدلا دے. کہے گا اللہ ان کو کہاں سے دوں؟ نمازیں بٹ گئی، روزے بٹ گئے، حج بٹ گیا، جہاد تقسیم ہو گیا، نیکیاں تقسیم ہو گئی، اب انہیں کہاں سے دوں؟ دنیا ہوتی تو مال دے کے راضی کر لیتا. مالک عز و جل فرمائے گا گناہ یہ کرتے رہے اور اٹھائے گا انہیں تو. نیکیاں ختم، گناہ کو یہ حاجی، یہ نمازی، یہ زکاتی، یہ صدقہ خیرات کرنے والا، نیکیاں کرنے والا، لیکن انسانوں کے حقوق ادا نہ کرنے والا، حقوق العباد کا خیال نہ رکھنے والا، گناہوں کو اٹھا کر، گناہوں کو لاد کر اپنے سر پہ لے کر جہنم کا ایندھن بن جائے گا. گناہگار گناہوں سے فارغ ہو کے جنت کے وارث بن جائیں گے. یہ اصل مفلس ہے جس کی قیامت کے دن ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور دنیا کے اندر لوگوں کے حقوق ادا نہ کرنے والا، ملازموں کا حق ادا نہ کرنے والا، بیوی بچوں کا حق نہ ادا کرنے والا، پڑوسیوں کا حق نہ ادا کرنے والا، لوگوں کو اپنی زبان سے تکلیف دینے والا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو عورتوں کا ذکر ہوا، ایک بڑی حاجن نمازن زکاتن، بڑا صدقہ خیرات کرنے والی، زبان سے پڑوسیوں کو تنگ کرتی ہے. رسول اللہ نے فرمایا جاؤ اس کو جہنم کی خوشخبری دے دو. دوسری کا کہا فرض نمازیں، فرض روزے، فرض کام کرتی ہے، زبان سے لوگوں کو تکلیف نہیں دیتی، پڑوسن بڑی خوش ہے. فرمایا جاؤ اور اس کو جنت کی خوشخبری دے دو. یہ ہے مفلس جو اپنی نیکیاں برباد کر کے حقوق العباد کی وجہ سے جہنم کے اندر داخل ہو جائے گا. اور یہ فسادات کا بنیادی سبب حقوق کو ادا نہ کرنا. سب سے بڑا حق، سب سے کائنات کے اندر سب سے بڑا حق اللہ کا حق ہے. اللہ کا حق کیا ہے؟ حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا. یہ اللہ نے اپنے بندوں پر حق رکھا ہے. بندے جب عبادت کریں تو کس کی؟ پکارے تو اللہ کو، مانگے تو اللہ سے، جھکے تو اللہ کے سامنے، رکوع تو اللہ کے لیے، ذبح اور قربانی، نظر اور نیاز، محبت اور توکل، امید اور ڈر، یہ تمام عبادات کے اندر خالص اللہ کی عبادت کرے، کسی اور کو شریک نہ کرے. یہ پہلا حق ہے. اور جو بندہ اس حق کو ادا کر دے، حق العباد علی اللہ، پھر اس بندے کا اللہ پر حق بن جاتا ہے. جو شرک نہیں کرتا اللہ اس کو جہنم میں. دوسرا حق محمد کریم، امام کائنات، امام اعظم، امام الانبیاء، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے. اللہ کے نبی کا یہ حق نہیں کہ نبی کا نام آئے تو انگوٹھے چوم لیں. اللہ کے نبی کا یہ حق نہیں کہ نبی کا نام آئے تو پھر ہم میلاد کے لیے جلوس نکالنے کے لیے کھڑے ہو جائیں. رسول اللہ کا حق یہ ہے ادھر حکم محمد ہو، ادھر گردن جھکی ہو صلی اللہ علیہ وسلم. زندگی کے ہر مسئلے میں جب بات رسول اللہ کی آ جائے، جب فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آ جائے، پھر کائنات مخالف ہو، ماں سے ٹکر ہو، باپ سے ٹکر ہو، کائنات سے ٹکر ہو، دنیا کے ہر بندے کی بات کو ٹھوکر ماری جا سکتی ہے، محمد کریم کی بات کو ٹھوکر نہیں ماری جا سکتی. یہ رسول اللہ کا حق ہے. کسی مسئلے میں اختلاف ہو، فرمان رسول مل جائے، حدیث رسول مل جائے صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر اللہ نے اپنے نبی کا اپنے بندوں پر حق رکھا ہے کہ نبی کی بات آنے کے بعد مسلمان انکار نہیں کر سکتا. قرآن حکیم بیان کرتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. ہم نے جتنے رسول بھیجے، ہر رسول کو اس لیے بھیجا کہ اللہ کے حکم سے اس رسول کی امت اس رسول کی اتباع کرے، اس رسول کی اطاعت کرے. قرآن حکیم اعلان فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ. اے ایمان والو، اگر تم مومن ہو تو اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. ولا تولوا عنہ، اپنے رسول سے منہ نہ پھیرو. اجی بات تو ٹھیک ہے، حدیث میں تو آیا ہے، بات تو رسول اللہ کی ہے، لیکن برادری نہیں مانتی، قوم نہیں مانتی، معاشرہ نہیں مانتا. نہیں، نبی پر ایمان کیسا ہو؟ صحابی جمعے کے دوران، خطبے کے دوران کھڑے ہوئے نظر آئے، فرمایا بیٹھ جاؤ. ایک صحابی جوتیوں پر تھا، وہیں بیٹھ گیا. کہا تجھے تو نہیں کہا بیٹھنے کو، تو کیوں بیٹھ گیا؟ کہا آقا آپ کی آواز کان میں پڑی تھی بیٹھ جاؤ، میں کس منہ سے کھڑا رہ جاؤں. یہ
حکم محمد ہے، یہ حق رسول ہے، یہ حق محمد علیہ السلام ہے کہ اللہ کے نبی کی بات ہر حال میں تسلیم کی جائے گی، کسی حال میں نہیں ہو سکتا ہم محمد علیہ السلام کی بات کو چھوڑ کر بیوی کی مان لیں، ماں کی مان لیں، معاشرے کی مان لیں، قوم کی مان لیں، بادشاہ کی مان لیں، ساروں کو ٹھوکر ماری جا سکتی ہے اور کلام رسول کو سینے سے لگایا جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ۔ جب بھی تمہیں حدیث رسول پہنچے اس پہ عمل کرو اور ایسے نہ بنو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آئے اور ایک کان سے سنے دوسرے کان سے نکال۔ بات تو ٹھیک ہے لیکن اب اس لیکن کے بعد سارا ڈرامہ شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میں وہابی ہوں، میں سنی ہوں، میں شیعہ ہوں، میں چودھری ہوں، میں ارائی ہوں، میں ہمارے خاندان میں، ہمارے مذہب میں، ہمارے ملک میں، ہمارے معاشرے میں ساری چیزیں بھاڑ میں گئی۔ معاشرہ، ملک، قوم، قبیلہ سب کو چھوڑا جا سکتا ہے، سب سے ٹکر لی جا سکتی ہے، سب سے بغاوت کی جا سکتی ہے، لیکن حکم محمد سے بغاوت۔ اور اگر کوئی حکم محمد سے بغاوت کرے گا وہ جنت کا سودا حاصل کر سکتا۔ دوسرا حق کائنات کے اندر یہ ہے کہ اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے، اللہ کے نبی کی بات مانی جائے۔ قرآن حکیم کا حکم ہے انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا۔ اہل ایمان کا حال یہ ہے، قرآن بیان کر رہا، اہل ایمان کا حال یہ ہے جب بھی انہیں پکارا جائے اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف تاکہ وہ اللہ اور اس کے رسول ان کے مسائل میں ان کے لیے فیصلہ کرے، ان کے لیے حکم جاری کرے، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ان یقولوا سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا۔ سمعنا وعصینا، سن لیا اور نافرمانی کی والی بات نہیں۔ مومن اللہ کے کلام کی آیت کو سن لے یا فرمان رسول کو سن لے، مومن اس سے روح گردانی کر سکتا، اور جو کرتا ہے پھر وہ اپنے ایمان کو تولتا جائے۔ قرآن حکیم کے ایک اور مقام پہ غور کیجئے، مالک عز و جل فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ، جو تمہیں رسول علیہ السلام دیتے ہیں فَخُذُوهُ، اس کو لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس سے رسول اللہ تمہیں روک دے اس سے رک جاؤ۔ یاد کر لو، رب محمد کی قسم کھا کر اللہ کے رسول کے منبر سے اعلان کرتا ہوں، یاد رکھیے جب بھی کائنات کے اندر کسی ہستی کی بات آئے اس کو تولیے اس مقام پر جس کی بات کو میں مان رہا ہوں، رسول اللہ کی حدیث کو چھوڑ کر کیا وہ اس مقام پر ہے کہ اس کی ہر بات کو مانا جائے؟ یہ حق اللہ نے رسول اللہ کو دیا ہے۔ امام کی بات غلط ہو سکتی ہے، پیر کی بات غلط ہو سکتی ہے، مولوی کی بات غلط ہو سکتی ہے، شیخ کی بات غلط ہو سکتی ہے، ملا کی بات غلط ہو سکتی ہے، کائنات میں ہستی ایک اللہ نے عطا کی ہے۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو رسول اللہ دے اسے لے لو اور جس سے رسول روک دے اس سے رک جاؤ۔ یہ حق صرف رسول اللہ کا حق ہے، یہ حق کائنات میں کسی اور مرشد اور پیر اور شیخ کا غلط بھی ہو سکتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے۔ اگر اللہ نے حق رکھا ہے اپنے بندوں پر، وہ محمد کریم کا حق رکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ محمد کریم وہ ذات ہے، وہ بولتا ہی تب ہے جب اللہ بلاتا ہے۔ وہ بولتے کب ہیں؟ جب اللہ بلاتا ہے، اور اللہ کے حکم سے جو بولا کرتے ہیں وہ غلط کہہ سکتے، وہ معصوم عن الخطا ہے۔ حضرت معاویہ روایت بیان کرتے ہیں، امام طبرانی اپنی کتاب کے اندر اس روایت کا ذکر کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا حکم سننے والوں کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جو سن کر اس کی اطاعت کرتے ہیں، اس کے حکم کے مطابق چلتے ہیں، اور دوسرے وہ جو سن کر نافرمانی کرتے ہیں۔ اللہ کے سامنے قیامت میں انصاف کا فیصلہ ہوگا، عدل کا فیصلہ ہوگا۔ جس نے حدیث رسول کو سنا، عمل کیا، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری حدیثوں سے محبت کی، میری سنتوں سے محبت کی، میرے طریقے سے محبت کی، اس نے محمد کریم علیہ السلام سے محبت کی۔ ومن احبنی، اور جو رسول اللہ سے محبت کرے وہ نامراد، وہ ناکام، وہ بد نصیب۔ فرمایا ومن احبنی، اور جو مجھ سے محبت کرے گا کان معی فی الجنہ،
اللہ اس کو جنت میں محمد کا پڑوس عطا کر دے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مقام ہے کس کا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور یاد کیجئے یہ دین خیر خواہی کا نام ہے، یہ دین بھلائی کا نام ہے۔ صحیح مسلم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین خیر خواہی ہے، خیر خواہی کرنا۔ پوچھا گیا کس کے لیے؟ لمن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خیر خواہی کس کے لیے؟ فرمایا للہ، سب سے پہلے اللہ کے لیے، ولی رسول ہی، اس کے رسول کے لیے۔ اللہ اور اس کے رسول کا جو حکم آئے اس کو مانتے جاؤ، یہ خیر خواہی ہے۔ ولی کتابہ، اس کے قرآن کے ساتھ خیر خواہی کرو، اس قرآن کو پڑھو، اس کی تلاوت کرو، اس کے ترجمہ تفسیر پہ غور کرو، اس کے اوپر توجہ کرو تاکہ ہدایت کے راستے کھل جائیں، پھر اس پہ عمل کرو۔ ولی ائمۃ المسلمین، اور جو مسلمانوں کے اسلامی حکمران، اسلامی ممالک کے مسلمان حکمران ہیں،